نے یہ آفر کویسچن کیا تھا کہ کیا کسی مسلمان کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا حصول شرعاً جائز ہے یا نہیں، ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے وہ بیبی حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بلا ضرورت کسی کے سامنے ستر کھولنا یہ گناہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ عورت بھی عورت کے سامنے بلا ضرورت ستر نہیں کھول سکتی ہے۔ اور یہ ٹیسٹ ٹیوب وغیرہ کا مسئلہ، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ چانسز 100% نہیں ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس کے ذریعے ضرور حمل ٹھہر جائے۔ لہٰذا جب ایک مشکوک معاملہ ہے اور بچے کی پیدائش یہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ستر کسی کے سامنے کھولنا جائز قرار دیا جائے، لہٰذا اس کے لیے عدم حکم جوازی ہوگا، یعنی یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں بعض اوقات ایسی صورتحال بن سکتی ہے، لیکن یہ کوئی مفتی صاحب ہی فیصلہ کریں گے، وہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی ایسی ماں ہے کہ جو جس کو بہت زیادہ تانے مل رہے ہیں، بہت زیادہ بیچاری آزمائش میں ہے، بچے پیدا نہیں ہو رہے اس کے، اور وہ ذہنی ٹینشن میں آ گئی ہے، ڈپریشن کے شکار ہو گئی ہے، وہ خودکشی کی طرف مائل ہونے لگی ہے، یا وہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی ایسے شکوہ شکایت کرنے کے قریب ہو گئی ہے جن پر کفر کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس طرح بعض ہوتا ہے کہ پورے خاندان والے اس کی زندگی عرصہ حیات تنگ کر دیتے ہیں، اس میں اگر کوئی مفتی صاحب ان تمام تر سچویشنز کو سننے کے بعد ان کے لیے ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے بیبی کا حصول جائز قرار دے دیں تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن میرا الفاظ یاد رکھیے گا، یہ خود آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی بہن کہ جی میں بڑی ٹینشن میں ہوں، کبھی ساس بولتی کبھی نندے بولتی اس لیے میرے لیے جائز ہے، مفتی صاحب نے کہا ایسا نہیں۔ آپ اس کے لیے کسی اچھے مستند صحیح العقیدہ صاحب علم عالم دین کے پاس جائیے، ان سے معلوم کریں، وہ آپ کو بتائیں، پھر آپ اس پہ کوئی عملی قدم اٹھا سکیں گے۔ یہ بہن نے فرمایا، باہر سے شاید قول تھی، یہ کہتی ہیں کہ کیا انسان اپنے باڈی پارٹس ڈونیٹ کر سکتا ہے، یعنی جسمانی اعضاء ہم کسی کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں اولاً تو اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، اور جب ہم اس کے مالک نہیں ہیں تو ہم اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اور جسم کے مالک نہ ہونے پر ایک دلیل یہی ہے جو بڑی دلیل علماء نے لکھی ہے کہ خودکشی کو شریعت نے حرام رکھا ہے۔ اگر جسم ہماری ذاتی ملکیت ہوتا تو ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو کیسا بھی نقصان پہنچائے، تو اپنا ہاتھ کاٹ دینا، اپنی انگلی کاٹ دینا یا اپنے آپ کو ہلاک کر دینا، یہ سب کا سب گناہ ہے، اپنے آپ کو ضرر پہنچانا حرام ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیزیں ہمیں استعمال کے لیے دی گئی ہیں، ذاتی ملکیت کے لیے نہیں ہیں، تو اس لیے ہم ان کو نہیں دے سکتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسرا پھر لیکن یہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی شخص کو بہت زیادہ ضرورت ہے اور اگر اس کی ضرورت پوری نہ ہو تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اور ہم اس کی ضرورت کسی طریقے سے پوری کر سکتے ہوں اور اس میں خود ہماری ہلاکت کا پہلو نہ ہو تو پھر اس کی ضرورتاً گنجائش نکل جاتی ہے۔ اس کا اصول حاصل کیا ہے ماں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو 2 سال تک بچے کو دودھ پلانے کی اجازت دی ہے۔ اب دودھ خون سے بنتا ہے، یقینی سی بات ہے، تو یہ جسم کا ایک حصہ ہی ہے، اور جسم کے اس حصے سے اپنے جسم کے حصے سے کسی کو نفع پہنچانا اصلاً تو منع ہی تھا، لیکن چونکہ بچے کی ابتدائی غذا ماں کے دودھ پر موقوف ہے، اس لیے شریعت نے ماں کو اجازت دے دی کہ 2 سال تک آپ دودھ پلائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب 2 سال میں ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ماں کے لیے بچے کو دودھ پلانا ویسے ہی حرام ہو جاتا ہے جیسے عموماً حرام ہوتا ہے کہ جسمانی عضو سے اب نفع نہیں دے سکتے ہیں۔ لہذا 2 سال کے بعد اگر ماں ایک گھونٹ بھی پلائے گی تو گنہگار ہوگی۔ بس اس سے ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی ایسا جسمانی عضو ہے کہ اگر ہم وہ کسی کو دیتے ہیں اور اس کی جان بچ جائے گی، اور اگر یہ عضو اس کو نہ ملے تو وہ ہلاک ہو جائے گا، تو ہم دے سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم خود ہلاک نہ ہوں۔ جیسے ماں دودھ پلاتی ہے تو ماں ہلاک نہیں ہوتی ہے۔ اسی کی وجہ سے بعض علماء نے پھر انتقال خون کی اجازت دی کہ ہم خون دے سکتے ہیں جبکہ خود ہلاک ہونے کا خوف نہ ہو۔ ایسی کسی کے دونوں گردے فیل ہو گئے، ڈاکٹر نے کہا یہ اب نہیں بچے گا، اور ایک صحت مند آدمی ہے، اس سے ڈاکٹر نے کہا اگر آپ ایک گردہ اس کو دے دیتے ہیں تو آپ بھی صحیح رہیں گے اور یہ بھی بچ سکتا ہے، تو گردہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور جہاں یہ ضرورت متحقق نہ ہو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 سال کے بعد ماں اگر ایک گھونٹ بھی پلائے گی تو گناہگار ہوگی، یہ حرام ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب ضرورت نہ رہی، تو لہٰذا جہاں ضرورت نہ ہو وہاں پر پھر اعضاء ڈونیٹ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا آنکھیں کسی کو نہیں دے سکتے کیونکہ اس میں کوئی ضرورت نہیں۔ ضرورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس حاجت کو پورا نہ کریں تو سامنے والا ہلاک ہو جائے، اور آنکھوں کے بغیر کوئی ہلاک نہیں ہوتا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی چلے ہم خوشی دے دیتے ہیں، کوئی بیچارہ آنکھیں لے گا، دنیا کو دیکھے گا، وہ دنیا بعد میں دیکھے گا،
پہلے ہزارہا ناجائز چیزیں دیکھنے کا اس کو موقع ملے گا، اور وہ آپ کے آنکھیں دینے کی وجہ سے ہوگا۔ میرے خیال میں آنکھیں حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی واقعی متقی پرہیزگار ہو تو اپنی نگاہوں کو بچائے گا، ورنہ جب تک وہ نابینا ہے لاکھوں گناہوں سے بچا ہوا ہے، جہاں اس کو بینائی حاصل ہوگی سینکڑوں ہزاروں گناہ کرے گا۔ اور اگرچہ آپ نے اس کے گناہ میں تعاون کی نیت سے آنکھیں نہیں دی ہیں، تو اگر ایسا نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ نے نیت یہ کر لی ہو تو پھر گناہگاری کا بھی راستہ کھل سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال کوئی بھی عضو ڈونیٹ کرنے سے پہلے بہت بہتر ہے کہ آپ کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے مشورہ کریں، اس کے بعد کچھ عملی قدم اٹھائیں۔ بہن نے فرمایا کہ کوئی شخص روزی حلال کماتا ہے لیکن اس کا کردار بہت زیادہ غلط ہے، تو کیا اس سے تعلقات استوار رکھے جائیں، اس سے میل جول رکھا جائے؟ دیکھیں یہ شریعت نے کہاں آپ کو یہ بیان فرمایا کہ جس کی رزق حرام ہوگا اس سے قطع تعلق کیا جائے گا، اور رزق حلال ہو تو پھر کچھ بھی کرتا رہے اس سے تعلق صحیح رکھے جائیں گے۔ اصول یہی ہے کہ جو شخص اعلانیہ طور پہ خطائیں گناہ کرے یا اس کے عقیدوں کے اندر بہت زیادہ خرابی ہو، اور ہم پیار سے محبت سے ایک عرصے تک کوشش کرتے رہیں اور اس کی اصلاح کی کوئی امید نظر نہ آئے، اور اب اس کے ساتھ رہنے میں ہماری بدنامی ہے یا اس کے اثرات ہم پر یا ہماری نسلوں پہ آنے والے ہیں، تو پھر اس کا سوشل بائیکاٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔